اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں فرماتے. مشرک اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا، چاہے شرک خفی کرنے والا ہو چاہے شرک جلی کرنے والا ہو، شرک خفی ہلکا اور شرک خفی بڑا شرک. تو بڑا شرک جیسے کہ اللہ کے علاوہ بتوں کو بھی پوجا کرتا ہے، یہ شرک جلی بڑا شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا. شرک جلی ہے باتوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے، جانے میں یا انجانے میں. جیسے دیکھیں کفری الفاظ بولنا، شرکی الفاظ بولنا، اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے کہ نیت کیا تو شرک نہیں ہوا، نہیں ایسے نہیں، بول لیا تو اس کا دارمدار ہو جائے گا. کفری الفاظ بول دیے، اس کے نیت نہیں دیکھا جائے گا، بول دیے ہیں تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا. تم نے کفری کیا ہے، توبہ کرو، ایمان لاؤ، باقی سب کام جو اس کے ساتھ لائق ہو جائے گا سب کرتے چلو، اس میں نیت نہیں اعتبار ہے. اللہ رب العزت سب معاف فرماتے ہیں، بتاتے ہیں شرک جو گناہ ہے میں معاف نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی لڑکی ہے، نہ باپ اور ماں ہے، اور وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. جب اس کے ساتھ کسی کو شریک فرما لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سامنے فتویٰ لینے والا آ جاتا ہے، جب اپنی بیوی کو کھلا دے دیتا ہے، اب ہم کہتے ہیں ہلا چاہیے ہونا نہیں ہے، بیچارہ کہتے نہیں ہلا کر کے رہے گا، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اندر دوسرے کو شریک کرنا چاہتے نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت اکیلا ہے، اکیلا رہنا چاہتے ہیں، اور تمام نبیوں نے آ کر کے وہی دعوت دی ہے بتوں کو پوجنا چھوڑو، اللہ کو ایک مانو. جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں اللہ کو برداشت نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو معاف نہیں فرماتے ہیں. معاف تو آخر فرمائیں گے، پھر جا کر کے ایمان لاؤ، توبہ کرو، پھر آگے کا جو کام ہے وہی کرو، تو پھر جا کر کے نئے سے سرے سے ایمان لا کر کے اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے اور پھر آگے کا کام کرنا. ایسے معاف نہیں ہو. تو یہ دیکھیے یہ شرک ہے. ہم اگر باتوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس سے ہم بات سمجھ جائیں گے کہ شرک خفی کیا ہے، ہلکا شرک کیا ہے. ایک ہے یہ بہت بڑے ولی تھے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بستان کے رہنے والے، جس کے بارے میں آپ حضرات سنے ہوں گے، جو رات کے اندر خواب میں یہ دیکھے ہیں کہ ایک لسٹ کے اندر فرشتے نام لکھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ اس لسٹ کے اندر ان کا نام لکھ رہا ہو جن کو اللہ تعالیٰ محبوب سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس لسٹ کے اندر ان کا نام وہ ہے باعزید بستامی. وہ جب مر گئے تھے تو پھر خواب کے اندر کسی نے دیکھا ہے کہ ان کو اللہ کی جانب سے سوال آیا تھا، باعزید پوری زندگی کے اندر میرے لیے کیا کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ نہیں کر پایا، آپ ہی کو ایک مان کر کے آیا. اللہ کو بتایا آپ ہی کو ایک مان کر کے آیا. اللہ رب العزت نے بتایا تو بھی تیری اس بات کے اندر بھی جھوٹ ہے. کیسے جھوٹ ہے؟ ایک دن دعوت کے اندر گئے تھے، دودھ پی لیے تھے، درد ہو گیا تھا، بتایا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے درد ہو گیا. وہ درد دینے والا تو میں ہی تھا، دودھ کو میرے ساتھ شریک کر لیا ہے، اسی وجہ سے مجھے ایک بھی مانگ کر کے نہیں آیا ہے، اسی وجہ سے تو دنیا کے سے اس طرح آئے ہیں، مجھے ایک مانگ کر بھی نہیں آئے، لیکن میں تجھے معاف کر دیتا ہوں ایک بلی پر ایک رحم کرنے کی وجہ سے، چل معاف ہو. یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، یہ شرک خفی ہے. ایسے تو عام طور پر یہ ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے اس حالت میں دودھ نہ پیے گا، احتیاط کریے گا. یہ تو ظاہری سبب بن سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کر لیا تو بیماری بڑھ جاتی ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کا اثر اڑالنے والا اللہ کی ذات. اسی وجہ سے آپ اعتقاد رکھیں اللہ کی ذات تو، اور پھر ظاہراً اس سے بچتے رہے، بالکل مطلقاً اس سے نہ فرمائے بلکہ درد ہو گیا ہے دودھ کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہو گیا ایسے بتائے چلے جائے. اور باتوں کے اندر ہم جا کر کے وہ ایک دن جو بتایا تھا انشاءاللہ کہتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم ہو جائے تو کریں گے، تو بھی جا کر کے شرک سے ہم بچ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کی فضیلت اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم ایک دن پاس گئے تھے اس طرح کہ ایک آدمی اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس کی زمین جائیداد کو دوسرے لینے والے کے لیے اس کا بھتیجا اس کو مار دیا رات کے اندر، اور اس راتوں رات لا کر اس کے گھر کے سامنے جا کر کے اس کو رکھ دیا اور چلا گیا. صبح میں دیکھتے رہے کہ کون اس کو قتل کرنے والا ہے، کون مارنے والا ہے، تلاش کرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے. تو آخر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے، جا کر کے بتایا آپ نبی ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو شخص ہے اس کو کس نے مارا ہے، ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ،
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جا کر ایک گائے ذبح کرو اور ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس پر مارو اور پھر جا کر کے وہ زندہ ہو کر کے بتائے گا کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ انہوں نے آگے سوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے بتائیں کہ وہ بتائیں کہ یہ جو گائیں ہیں جو ہم ذبح کریں گے اور ہمارے اس مردے پر ماریں گے اور پھر وہ زندہ ہو کر کے قتل کرنے والے کو بتائے گا وہ گائیں کیسے؟ تو انہوں نے بتایا پھر اللہ کی جانب سے سوال کا جواب آیا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ یہ اللہ کی جانب سے اس سوال کا جواب آیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایک ایسے گائے کو ذبح کرو نہ زیادہ بڑھا ہو اور نہ جا کر کے زیادہ بچی ہو، زیادہ بڑھی نہیں اور زیادہ بچی نہیں، درمیانی ہے، جا کر گائے ذبح کرو اور اس پر مارو۔ پھر انہوں نے آگے سوال کر دیا ہے کہ ہمارے لیے اس کا رنگ بتائیے، یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیا ہے، جو گائے ذبح کریں گے اس کا رنگ کیا ہو اس کو بھی بتائے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جواب آ گیا ہے انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ اللہ کی جانب سے آیا ہے کہ ایسے یہ گائے ایسی ہونی ہے کہ وہ جا کر کے زرد تیز رنگ کے ہو اور دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ تو پھر انہوں نے اس پر بھی تھامے نہیں بلکہ آگے سوال کر کے بیٹھے ہیں یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے بتایا ابھی تک گائے مشتبہ ہیں، آپ کون سی گائے ہونی ہے اس کو اور بتائے۔ تو اللہ کی جانب سے پھر جواب آیا اور اس مرتبہ انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ رب العزت اس مرتبہ بتائیں گے تو پھر جا کر کے ہم ہدایت یا راہ پانے والے ہو جائیں گے اور وہی گائے جا کر کے ذبح کر کے اس کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ لا محتدون کہہ دیے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جواب آیا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیأۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ بتایا ہے کہ یہ جا کر کے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جواب آیا ہے کہ یہ ایسی گائے ہو نہ ہل چلانے والی ہو اور نہ پانی لا کر کے کھیتی کو سیراب کرنے والی ہو، بلکہ ایک دم مسلم ان تمام عیب سے پاک صاف ایک گائے ہو، اور پھر ایسے کرے جو اس طرح کے کرنے والے نہیں تھے۔ تو پھر جا کر کے سوال بند ہوا۔ مفسرین نے اس آیات اور اس واقعہ کے اندر بتاتے ہیں بنی اسرائیل نے سوال کیا ہے، سوال کرتے کرتے جب آگے چلے گئے جواب بھی اللہ کی جانب سے آتا رہا۔ لاسٹ میں آخر میں جب انہوں نے اللہ پر چھوڑا اور کہا ہے کہ انشاءاللہ لا محتدون، کہ اللہ کے حکم سے اب ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اب ہم راہ پانے والے ہو جائیں گے، گائے کو چن لیں گے، تو اللہ کی جانب سے یہ جواب آنا بند ہو گیا۔ بتاتے ہیں اگر سوال نہیں کرتے اور کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس پر مار دیتے تو وہ زندہ ہو کر کے بتا دیتا، لیکن سوال کیے ہیں تو جواب آتا رہا۔ لاسٹ میں جب اللہ پر چھڑے ہیں انشاءاللہ تو پھر جا کر کے انہوں نے سوال بند کیا، اللہ کی جانب سے جواب آنا بند ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی چھٹکارا پائے ہیں انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہم باتوں کے اندر انشاءاللہ کہتے رہیں گے تو ہماری جانب سے شرک نہیں ہو اور پھر جا کر ہمارے کام کے اندر کامیابی ہو جائے۔ ایک مختصر بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کفار نے 3 سوال کیا تھا، بتائیے روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہیں، ان کا واقعہ کیا ہے، اور بتایا ذوالقرنین کیا ہے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل بتا دیں گے، اور انشاءاللہ نہیں بتایا تھے۔ 15 دن تک اللہ کی جانب سے وحی آنا بند ہو گیا، تو وہی آنا بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھے کہ اللہ کی جانب سے تو وہی آ جائے، میں کل بتا دوں گا، لیکن اللہ کی جانب سے وہی بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ 15 دن کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور گڑگڑانے کے بعد جب آیات آتی ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا کل بتاؤں گا، بلکہ جب بھی کہے تو یہ کہے کہ میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے 15 دن وہی رکنے کے بعد تنبیہ دے کر کے پھر بتایا کہ انشاءاللہ کہا کرو۔ بات تو مختصر ہے، آج کی رات بہت سارے آدمیوں کو معاف نہیں کریں گے، تو ان میں سے تو لسٹ لمبا ہے، امام صاحب بیان کریں گے، تو میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے، اس کے بارے میں اور بیان رہ گیا، لیکن میرا ٹائم یہاں ختم ہے، اس وجہ سے میں یہاں رک جاتا ہوں۔ آپ حضرات باقی بیان سنیں اور